سید احمد سعید حمدانی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن چونکہ آپ نے گوشہ نشینی میں زیادہ وقت گزارا ہے اور علم کی خدمت کی ہے تو میں چند جملے آپ کے تعارف کے حوالے سے عرض کر دوں کہ آپ کا تعلق پنجاب کی خوبصورت وادی سون سے ہے، اور وہاں نوشہرہ کالج میں آپ رہے اور پرنسپل بھی نوشہرہ کالج کے آپ رہے۔ آپ کی جو علمی جہاد ہے وہ متعدد ہیں، جس میں سے سب سے اہم یہ ہے کہ آپ نے متعدد تراجم کیے ہیں۔ آپ کے جو تراجم کا علاقہ ہے وہ انگریزی، فارسی، اردو اور پنجابی پر پھیلا ہوا ہے۔ آپ نے پنجابی سے اردو تراجم، انگریزی سے اردو تراجم، فارسی سے اردو تراجم اور فارسی سے انگریزی تراجم، یہ مختلف تراجم کی جہاد ہے جن میں آپ نے کام کیا ہے، اور آپ کی کتب اور مقالات کی تعداد بیسیوں میں ہے۔ یہ آپ کی شخصیت کا ایک انتہائی اہم حوالہ ہے۔ دوسرا جو آپ کی شخصیت ادبی نقطۂ نظر سے، دوسرا جو آپ کی شخصیت کا اہم حوالہ ہے وہ تصوف کے حوالے سے خدمات ہیں کہ فارسی میں جو صوفیاء کی تعلیمات ہیں ان پہ آپ نے کام کیا ہے، اور خصوصاً حضرت سلطان باہو کے حوالے سے جو ان کی بطور ایک صوفی کے اور بطور ایک ادیب کے جو ان کی شخصیت کی ایک دریافت میں کہوں گا کہ 1960 اور 1970 کی دہائی میں ہوئی ہے، اس میں اگر 3-4 سب سے بڑے لوگوں کے آپ نام لیں جنہوں نے کام کیا ہے فقیر نور محمد قلاشوی علیہ رحمت کے بعد، تو وہ جو 3 یا 4 نام بنتے ہیں وہ یہی ہیں کہ پروفیسر ڈاکٹر سلطان الطاف علی ہیں، ڈاکٹر کے بی نسیم ہیں اور پروفیسر سید احمد سعید حمدانی صاحب ہیں، اور کچھ اور بھی لوگ ہیں، لیکن جو نمایاں شخصیات ہمارے سامنے 1960 اور 70 کی دہائی میں آئی ان میں سے آپ ہیں، اور بہت پھیلا ہوا اور وسیع کام ہے آپ کا، اور مزید ان کے حوالے سے باتیں بھی ہوں گی۔ تو صرف میں سب سے پہلے ہمارے ساتھ ایک شخصیت خوش قسمتی سے موجود ہے، جناب نائب ریاض صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ آپ ادیب بھی ہیں اور سول سروسز میں رہے ہیں، سفارتکاری میں بھی رہے ہیں، آپ کی شخصیت کی متعدد جہات ہے، تو چونکہ آپ بھی حسن اتفاق سے آج ہمارے درمیان موجود ہیں تو میری خواہش ہوگی کہ، اور آپ کا حمدانی صاحب کے ساتھ بہت پرانا اور دیرینہ تعلق ہے، تو اگر جناب قبلہ حمدانی صاحب بھی اجازت دیں، کیونکہ جو پرانے دوست ہوتے ہیں تو ان کے پاس بڑے راز و نیاز ہوتے ہیں اور بڑے باتیں ہوتی ہیں، اگر حمدانی صاحب کو محسوس نہ فرمائے تو سب سے پہلے ہم رائے ریاض صاحب سے گزارش کریں کہ وہ ان کی زندگی اور ان کے کام اور شخصیت کے حوالے صاحب سے ٹھیک نصف صدی پہلے میری ملاقات گورنمنٹ کالج جوہر آباد میں ہوئی۔ میں اس وقت آتش جوان بھی تھا اور لیکچرر بنا، اور وہاں پہ 2-3 جگہوں پہ ٹرانسفر کے بعد جوہر آباد میں جغرافی کا لیکچرر تھا۔ حمدانی صاحب وہاں اردو پڑھاتے تھے، لیکن بہت دیر کے بعد پتہ چلا کہ حمدانی صاحب انگریزی بھی اس سے اچھی، اردو سے اچھی جانتے ہیں، اور انگریزی میں بھی ماسٹر کیا وہاں نے۔ ہم تو حمدانی صاحب کے ساتھ ہمیشہ سے لبرٹی لیتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ اس وقت بھی اور آج بھی ہم حمدانی صاحب سے سیکھتے ہی رہے ہیں، بہت کچھ سیکھا ہے، بلکہ سیکھا ابھی میں ڈاکٹر صاحبہ کو بتا رہا تھا، ڈاکٹر جگل صاحبہ کو بتا رہا تھا کہ مجھے اور میری فیملی کو اسٹیبلش کرنے میں حمدانی صاحب کا بہت ہاتھ ہے۔ انہوں نے اس وقت گائیڈنس، آج سے نصف صدی پہلے ہمیں جو گائیڈنس دی، آج تک وہ ہمارے لیے بڑا قیمتی سرمایہ ہے، خاص طور پہ میرے چھوٹے بھائیوں کے جو آج ماشاءاللہ بہت اہم پوزیشن پہ ہیں، ان کے یہ استاد ہیں، استاد رہے ہیں، اور ہمارے بھی، ہم نے بھی بہت سیکھا ہے، سمجھے تو ہمارے بھی استاد ہی۔ بہت سی کتابوں کے خالق ہیں، اب تو ہم نے گننی بھی چھوڑ دی ہیں ان کی کتابیں، ماشاءاللہ اتنی کتابیں آ چکی ہیں۔ تو وہ شروع میں جب ہم بہت امپریس ہوئے، بہت بڑا کام کیا، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ میرا تعلق چھنگ سے ہے تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہمیں ویسے بھی عقیدت ہے، تو انہوں نے ان کا فارسی کا کلام جو ہے اس کو ٹرانسلیٹ کیا، بہت پرانی کتاب رسالہ روحی۔ تو میں اتفاق سے اس وقت نیشنل سینٹر راولپنڈی میں، کچھ نوجوانوں کو پتہ نہیں ہوگا نیشنل سینٹر کیا تھا، ایک علمی ادبی منسٹری آف انفارمیشن کا ایک ادارہ ہوتا تھا، بہت اچھا ادارہ ہوتا تھا، بہت اچھی لائبریری تھی، میں اس کا ڈائریکٹر تھا۔ ہم نے وہاں پہ ان کی تقریب کی، رسالہ روحی کی، تو بہت سے راولپنڈی اسلام میری شمل پہ انہوں نے بہت کام کیا ہے۔
لیکن ہمدانی صاحب کا تصوف کے ساتھ اتنا گہرا لگاؤ ہے کہ ان کی وجہ سے ہم نے ایک بہت ہی تصوف کی بہت ہی بڑے ایک صوفی بزرگ مولانا ظفر الاسلام صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، جن کے ہم لوگ آج کل سائنسی دور میں رہ رہے ہیں، موئزوں کے قائل نہیں، لیکن میں نے ان کے موئزے جس طرح سے ہمارے جیسے استاد محترم ہیں اسی کالج کے استاد ہیں جو ہمارے گفتگو کرے، کیونکہ یہ میں بھی اسی کالج سے پڑھا ہوں، میں شاگرد ہوں جناب احمد سعید حمدانی صاحب کا، اور ایسا شاگرد ہوں کہ ان کے نقش میری زندگی کے ہر سانس میں موجود رہے ہیں، جو لفظ میں نے لکھے ہیں، جو خیال میرے ذہن میں آئے ہیں، ان کی ترتیب اور ان کا جو سلسلہ ہے اس کا کسی نہ کسی طریقے سے ربط جو ہے وہ احمد سعید حمدانی صاحب سے ہوتا ہے، کیونکہ یہ میں نے اس دور میں ان سے تعلیم حاصل کی ہے کہ جو ان کی جوانی کا دور ڈاکٹر ولید اعلیٰ صاحب، غلام جیلانی اصغر صاحب، ڈاکٹر خورشید صاحب، جناب ڈاکٹر انور قدیر صاحب، اور یہ پورا سلسلہ ڈاکٹر صفدر حسین صاحب تو وہاں پرنسپل رہے، پھر میرے بعد محترم جوہر نظامی وہ بھی ان کے گوشوں میں تھے، تو وہ جناب ہم نے ان سے وہ تقریبات، پھر میں جوہر کا جو میگزین تھا جوہر آباد کالج کا، اس میں نے بطور اسٹوڈنٹ ایڈیٹر ان کے ساتھ کام کیا۔ میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اردو پڑھانے والے، چونکہ میں خود بھی اردو پڑھاتا ہوں، اردو پڑھانا اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں، وہ خشک سیروں تنے شاید کا لہو ہوتا ہے تب نظر آتی ہے ایک مصرع سر کی صورت، بالکل یہی حالت اردو پڑھانے والوں کی ہے۔ میں نے بھی بات ایسے اساتذہ سے پڑھا ہے کہ جنہوں نے پڑھاتے ہوئے مجھے متاثر نہیں کیا، تو بہرحال یہ تو ہمارے بہت بڑے استاد ہیں، انہوں نے اورات کے حوالے سے، فنون کے حوالے سے جو مضامین کے سلسلے ہیں اور جو ادب کا ایک پورا دبستان ہے جو ہمارے علاقے ہمیں تو سب سے اہم یہ بات ہے کہ حضرت سخی سلطان بوس رحمۃ اللہ علیہ سے ہمیں مزید پہلے جو عقیدت تھی اس سے اور بڑھ کے ہمیں ان سے اور لگاؤ ہوا، اور انہیں ان کے جیسے صبح کے پڑھے اور بھی صوفیاء کے بارے میں، تو ان کی جو کتاب ہے وہ بڑے اچھے پیرائے میں ان کا ترجمہ کیا گیا۔ فارسی آپ کو پتہ ہے کہ فارسی ایک ہمارے لیے آج کل مشکل آنا کہ ادب سارے ہی صوفیاء کا ادب تو ہے ہی فارسی میں، لیکن آگے جو ہے نئی نسل نے جو بھی ہمارے دوست احباب ہے اس پر توجہ نہیں دی ہم نے فارسی کے، تو انہوں نے اردو میں اس کا بڑا اچھا ترجمہ کر کے ہمیں جناب وہ دی، اور نایاب قسم کی وہ ملتی نہیں تھی اور کہیں گے، تو انہوں نے ایک دفعہ پھر اس خزانے کو دوبارہ لوگوں تک پہنچایا۔ دانی صاحب اصل میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ سخی سلطان بوس رحمۃ اللہ علیہ کے پروگرام کراتے تھے، کیونکہ یہ ڈائریکٹر تھے تو وہاں پروگرام کراتے تھے، سخی سلطان بوس رحمۃ اللہ علیہ کا پروگرام ہوگا اس میں بھی یہ تشریف لائے، کیونکہ تصوف میں تو اور خاص طور پر سخی سلطان بوس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو بھی کچھ ہوتا ہے پروگرام کا رائے صاحب انہیں بلاتے، اور اس وقت یہ ویسے بھی ینگ تھے اس وقت، ظاہری بات ہے آج سے کوئی 40 سال پرانی باتیں ہیں، تو میں نے اس میں جو کچھ پڑھا اور مجھے بڑا اچھا لگا جب اکیڈمی والوں کا خط نامہ مجھے ملا، رائے صاحب نے بھی مجھے بھیجا، تو میں نے رائے صاحب کو رات کو کہا کہ میں انشاءاللہ ضرور آؤں گا حمدانی صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ لوگوں نے ہمیں اکیڈمی نے ہمیں ان سے ملوا دیا۔ تو ان کے کئی انتہائی ادب سے ملتمس آج کی اس تقریب کی جان اور ہمارے انتہائی محترم اور محبوب اور قابل عزت شخصیت جناب پروفیسر احمد سعید حمدانی صاحب سے، اور ایک بات یہ کہ ان کی گفتگو کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ بھی ہوگا اور ان سے سوال بھی کیے جا سکتے ہیں اور ان سے ہم جواب کی گزارش کرتے ہیں۔ بہت ادب سے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے تحقیقی اور علمی سفر کے بارے میں، اپنے تاثرات اور اپنے تجربات کے بارے میں ہمیں آگاہ فرمائیں۔ جناب کہ میں یہاں اس مجلس میں موجود ہوں اور میں بہت شکر گزار ہوں جناب
باتیں کی. میں کچھ کلمات اپنے علمی و ادبی کریئر کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں تاکہ بعد میں ہمارے مکالمہ مخاطبوں میں آسانی رہے. دراصل تعلیمی لحاظ سے تو میں ادب کا طالب علم تھا اور سب سے پہلے میں ایک گورنمنٹ کالج میں بلوچستان میں انگلش کا لیکچرر رہا. لیکن انہی دنوں میں ہم ون یونٹ تھی تو انگلش اور اردو دونوں میں چونکہ میں کوالیفائڈ تھا تو میں دونوں میں وہ درخواستیں دیتا رہتا تھا اور انٹرویو دیتا رہتا تھا. تو اردو کے انٹرویو میں میں منتخب ہو گیا تو پھر میں نے انگلش کا چھوڑا اور اس میں کام کرنے لگا اور پھر اس طرح ادبی کریئر جاری رہا. لیکن اردو پڑھاتے پڑھاتے یہ نہیں ہوا کہ میں نے انگلش لٹریچر کو چھوڑ دیا. وہ تو چونکہ میں لٹریچر کا طالب علم تھا, میں ایک پروفیشنل ٹیچر نہیں تھا تو اس کا مطالعہ بھی رہا. بلکہ اس حد تک کہ پروفیسر سجاد شیخ صاحب تھے, گورنمنٹ کالج میں ہیڈ آف انگلش ڈپارٹمنٹ تھے اور وائس پرنسپل بھی تھے. تو ان کے ساتھ دوستی ہوئی تو بعد میں وہ مجھے کہنے یار تم اردو میں آگے ہو, تم تو انگلش میں آتی ہو. یعنی میرا انگلش کے ساتھ ہمیشہ لٹریچر کا تعلق رہا. اور یہ فاروق راجہ کی کلاس میں جب میں وہ بات کر رہا تھا تو پیچھے بہت پس منظر میرا پرسپیکٹو جو تھا وہ انگلش لٹریچر کا تھا. اب بھی میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ اردو یا فارسی یا عربی پڑھاتے ہیں ضروری ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی کسی یورپین لینگویج میں وہ کوالیفائڈ ہو, خواہ انگلش ہو. ہمارا جی کوئی انگلش ہے تو اس لیے انگلش, ورنہ جو بھی زبانیں پڑھیں جرمن وغیرہ اس وقت تک ہم اپنے ادب کو نہیں سمجھ سکتے. یہ اب ہماری کیا کہنا چاہیے کمائیگی ہے کہ جب تک ہم انگلش نہیں پڑھتے, انگلش کے ترکیب کے اصول نہیں سمجھتے, ہم اس وقت تک اپنے ادب و شعر کو بھی نہیں سمجھ سکتے. اس لیے ہمارے بڑے بڑے نقاد جو ہیں, اچھے نقاد, وہ انگلش کے پروفیسر تھے. تو خیر مقصد میرا یہ سفر جاری رہا ادبی. اور جس زمانے کا ریاض صاحب ذکر کر رہے ہیں اس زمانے میں نے اوراق میں کچھ تنقیدی مضامین بھی لکھے. وزیر اعلیٰ صاحب تھے, انور صدیق صاحب تھے, تو انہوں نے بڑی میری تعریف وغیرہ کی. لیکن پھر میری زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا کہ جس سے میں تصوف کی طرف راغب ہوا. اور وہ ایک بڑا ذاتی قسم کا ایک معاملہ تھا. میں یوں کہوں گا کہ تشکیل اتنی دل میں پیدا ہوئی کہ اب مجھے کہیں نہ کہیں پناہ لینی پڑی, اور وہ پناہ گاہ تصوف تھا جسے مجھے یقین حاصل ہوا. تو ادب کے ساتھ تعلق ضرور رہا. ادب میں ہی میں نے لکھنا سیکھا, ادب ہی میں نے کچھ سمجھنا سیکھا. تو وہ تعلق رہا آخر تک. میں پڑھتا رہا. جب میں اردو پڑھاتا تھا تو ساتھ ساتھ انگلش کے ٹیچر کے ساتھ تعلق ہوتا تھا, تو سارا سلسلہ رہا. لیکن میری کمٹمنٹ پھر تصوف کے ساتھ ہو گئی, اور تصوف کے ساتھ ایسی کمٹمنٹ ہو گئی کہ میں پھر بالکل تصوف کے حلقے میں آ گیا اور اس کی پوری روایات کو میں نے اپنایا. میں ایک مرشد کے پاس گیا اور پھر ان سے ذکر کے طریقے سیکھے. اور سارے میرے ایک بار کسی نے مجھ سے پوچھا کہ ہمدانی صاحب آپ تو اچھے خاصے پروفیسر تھے, آپ جی ادھر تصوف کی طرف کیسے آ گئے؟ تو میں نے کہا میرے تو سارے مسائل آ کر تصوف میں حل ہوئے, لہٰذا میں تصوف میں چلا آیا. اب تصوف کے متعلق میں آپ کو کیا بتاؤں کہ یہ یک وقت نظریہ بھی ہے اور یہ یک وقت کلچر میں ایک طرح کا مائنڈ سیٹ بھی ہے اور ایک لائف سٹائل بھی ہے. تو اگر اس کو ویسے دیکھیں
کے ساتھ ایک انٹرنل اسٹرین چلتی ہے مسٹیسزم کی، جو اس کی سائیکالوجی سے تعلق رکھتی ہے، جو اس کی اسپرچولیٹی سے تعلق رکھتی ہے. مثلا جب ہم کہتے ہیں کرسچن مسٹیسزم تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم عیسائیت کی باطنی پہلو پر مطالعہ کر رہے ہیں. اس طرح جیوش مسٹیسزم، اس طرح بدھسٹ مسٹیسزم، ہندو مسٹیسزم. اور اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں تو تصوف کو آپ اسلامک مسٹیسزم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو ہے تصوف یہ اسلام کی بھی ایک باطنی پرت ہے، جیسے شاہ ولی اللہ نے فرمایا ہے. یہ اس کا انٹرنل اسپیکٹ ہے، یہ وہ گویا مذہب کی سائیکالوجی ہے. اور ویسے بھی سائیکالوجی اور اسپرچولیٹی میں فرق نہیں ہے، بلکہ دونوں ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو ساتھ سمجھنے میں مدد دیتے ہیں. اس لحاظ سے یہ قلب اسلام ہے. جب میں ایک بار ڈاکٹر احمد شمیر سے پوچھا کہ آپ جو اتنا عرصہ سے اسلام پر تصوف پر کام کر رہی ہیں تو آپ کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے، آپ کیا؟ میں تصوف کے راستے سے اسلام کی طرف آئی ہوں اور تصوف پر میں قائم ہوں. بلکہ انہوں نے کہا کہ میں اب تک 32 بار مولا روم کی زیارت کے لیے کونیا جا چکی ہوں. تو اس طرح وہ جسے قلب اسلام کہتے ہیں تو یہ تصوف ہے. تو میں اس کے متعلق آپ کو کیا بتاؤں کہ پھر میرا اڑنا بچھونا سب کچھ وہ تصوف کی طرف ہو گیا. میں نے کتابیں تصوف کی پڑھی، پھر کتابوں سے میں نے سیکھا، پھر مرشدوں سے جو کچھ سیکھا وہ ایک الگ ہے. یہ جو ابھی رائے صاحب نے ذکر فرمایا کہ ایک بزرگ تھے مولانا ظفر اسلام، تو میں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے ان پر اور اس میں پورا حال لکھا ہے. ایسا ہوا کہ ایک عجیب سی بات کہ وہ مجذوب سے تھے، نہیں مجذوب آدمی تھے. شاید فروخت نے بھی کبھی دیکھا ہوگا ان کو میرے یہاں آتے جاتے. تو وہ میرے پاس اتفاق سے آ گئے. میں لے رہا تھا اس وقت، اس میں تصوف میں آیا تھا اور میں بڑی اندر بڑی ریاستوں سے گزر رہا تھا. رائے صاحب کے سامنے یا ان لوگوں کے سامنے میں جاتا تھا تو وہی سوٹ ووٹ پہن کر جاتا تھا اور وہی جس طرح پہنے تھا ایسے. ان میں سے بہت کم لوگوں کو معلوم ہوتا تھا کہ میں اب اندر سے بالکل بدل چکا ہوں. باہر سے میں نے اپنی وجہ پتہ بالکل وہی برقرار رکھی. یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ میں اپنا پیٹرن بدل چکا ہوں. تو اس زمانے میں وہ صاحب میرے سامنے آ گئے اور گھر آ گئے. پھر جگہ واقفیت ہوگی تو میرے زیادہ قریب آنے لگی، حتیٰ کہ میرے یہاں آकर رہنے لگی. لیکن مجذوبیت یہ تھی کہ کبھی کبھی وہ کتاب اٹھا کر چلتے بھرے، کسی کتاب کو تصویر نظر آئی پھاڑ کر پھینک دی. میں نے کہا کہ اس مذہب سے میرے ساتھ تو اس کا چلنا بہت مشکل ہے. یہ اپنی جگہ کو بہت بڑے صوفی ہوں گے، نہیں مجذوب ہوں گے، لیکن میرے ساتھ تو نہیں چل سکتے. تو میں نے سوچا کہ بس اب ٹھیک ہے میں ایک تک ہو جاؤں. اور ویسے بھی میں مجذوبوں سے خطراتا تھا اور پھر یہ مجذوب اور زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اور کس وقت وہ مجذوبی کے عالم ہو، کس وقت وہ اپنے یہاں صاحب کے عالم میں ہو. تو خیر میں نے سوچا کہ میں اسے جان چھڑاؤں. اور وہ کبھی کبھی مسجد میں بھی رہ جاتے تھے، مسجد ہمارے قریب تھی. تو ایک دن آئے تو میں نے سوچا کہ میں کہنے آئے رات ہم یہاں ٹھہریں گے. میں نے نہیں، اگر مسجد میں ٹھہرے یہاں کچھ بندے آ رہے ہیں. تو اچھا ہم تو سوچ کر آئے تھے کہ اردو اسپیکنگ تھے، ہم تو مسجد میں ہم جہاں آپ یہاں ٹھہریں گے. میں نے نہیں آتا ہے مسجد میں ٹھہرے. ادھر اندر سے میری بیوی بات سن رہی تھی تو اسے کھٹ کھٹ کے اندر گیا. کہتے کیا کہہ رہی ہے؟ میں کہتے یہ سو رہا ہے یہاں پہ کچھ جائے. کہتے کیوں؟ نہیں سو رہے نہیں، فقیر آدمی ہے آپ کو کہہ رہا ہے. میں کہا ٹھیک ہے چلو سوئے. خیر وہ آئے اور رات کو سو رہے. صبح ناشتہ کیا اور جب جانے لگے تو کہنے لگے ہم آپ کے پاس حکم لا دیں. میں تو کار کھڑے ہوئی. میں نے کہا جی
یہ میری شرط پر ہے. پھر ضروری ہو گیا کہ اب وہ میری شرط پر قریب آتے تھے اور میری شرط پر قریب کوئی بات کرتے تھے, تو بس ہماری چلتی رہی اور انہوں نے میرے ساتھ بڑا تحمل کا ثبوت دیا. تو اس طرح ایک بات مجھے یہ پتہ چلی کہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو گائیڈنس کے لیے آگے آئے صحیح اللہ کی طرف, تو گائیڈنس کے لیے ہزاروں طریقے کھول دیتا ہے. کسی بندے کو کسی کے ساتھ مقرر کر دیتا ہے, کسی اور طریقے سے صورت پیدا کر دیتا ہے. تو اس طرح اللہ ہدایت کے سامان پیدا کرتا ہے. تو اب میری حالت یہ ہے کہ میں نے جو کچھ تصوف پڑھا, جو کچھ میں سمجھا, جو کچھ میں نے پڑھا, اس کے پیش نظر مجھے یہ کچھ تھوڑی سی اہلیت پیدا ہو گئی ہے کہ کوئی اگر مجھ سے بات کرے تو میں اس کا جواب دے سکتا ہوں یا اس کو اپنے طور پر سمجھا سکتا ہوں جہاں تک مجھ میں حالیت ہے. تو یوں تصوف کی طرف میں آیا اور تصوف تک پڑھا. پھر آگے تصوف کیا ہے؟ تصوف تو ایک نظریہ نہیں ہے, جیسے میں نے کہا ایک لائف سٹائل بھی ہے. اور صوفی کے متعلق یہ کہا گیا ہے, شیخ شہاب الدین سہروردی نے یہ بتایا, جو جن کا ذکر کیا میں نے عوارف المعارف ان کی کتاب ہے اس کا ترجمہ کیا تھا. اس میں کہتے ہیں کہ صوفی وہی ہے جس کو قرآن نے مقرب کہا ہے, یعنی جو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو اس کو اس طرح میں صوفی کہا جائے گا. یہ صوفی کس طرح یا خود تصوف کا نام اپنے طور پر کس طرح آ گیا, اس کی مختلف روایات ہیں. لیکن یہی بات ہے کہ تصوف کے 3 اراکین ہیں, جیسے میں سمجھا, اور وہ قرآن سنت کے عین مطابق ہے. بس یہ ہے کہ تصوف میں مرشد بہت ضروری ہے, ایک گائیڈ, ایک اسپرچل ڈائریکٹر, ایک راہبر, ایک ٹیچر, ایک ٹیوٹر, بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ یہ طے کیا جاتا ہے, عہد کیا جاتا ہے کہ اچھا جی میں آپ کے پاس آ گیا ہوں شاگرد کی حیثیت سے, اور اب آپ جو مجھے کریں گے میں اس کو مانوں گا, جس طرح مجھے گائیڈ کریں گے اس طرح میں عمل کروں گا. اور یوں وہ اس سے ایک گائیڈنس کا سبب بن جاتا ہے, ایک وسیلہ بن جاتا ہے, ایک ذریعہ بن جاتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ سب سے بڑی بات یہ دوسرا جو ہے رکن, وہ ہے ذکر. قرآن مجید میں جگہ جگہ ذکر کثیر کا ذکر کیا گیا ہے اور ذکر کی تعریف کی گئی ہے. تو ذکر کے ذریعے سے آدمی آگے بڑھتا ہے. تو ذکر جو ہے یہ انسانی زندگی میں, مذہبی زندگی میں, دینی زندگی میں آگے بڑھانے کے لیے بہت بڑا کام کرتا ہے. وہ علامہ اقبال کا مجھے شعر یاد آ رہا ہے, اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا ہو جس کے غریباں میں ہنگامہ رستا خیز. وہ ذکر کی گرمی سے شعلے کی طرح روشن, وہ فکر کی صورت میں بجلی سے زیادہ تیز. میں سمجھتا ہوں یہ علامہ اقبال نے شاید اپنے بارے میں کہا تھا, کیونکہ انہوں نے دونوں باتیں تھیں. وہ ادھر ذکر و فکر کے آدمی بھی تھے اور ادھر وہ فلسفی بھی تھے, وہ فکر کے آدمی تھے. تو دونوں باتیں تھیں. وہ ذکر کی گرمی سے شعلے کی طرح روشن, وہ فکر کی صورت میں بجلی سے زیادہ تیز. لیکن ایک بات ضروری ہے, وہ تو علامہ اقبال نے اپنے بارے میں کہا یا کسی ایسے بزرگ کے بارے میں کہا جس کو سب اشارہ کر رہے تھے, میرے خیال میں وہ خود ہی تھے. لیکن تصوف میں ذریعہ علم زیادہ تر وجدان ہوتا ہے, انٹیوشن ہوتی ہے, جو عقل استدلالی سے الگ ہے. ہم ٹھیک ہے, ہم جو عام بات ہے وہ سمجھتے ہیں, استدلال سے سمجھتے ہیں, انالیسس سے سمجھتے ہیں, وہ صحیح بات تھی. لیکن جو ایک عقل برتر ہے جس کو سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے عقل بیدار کہا ہے, اس کا وجدان ہے. اور یہ وجدان بالکل وہ وحی سے ملتی جلتی چیز ہے. اس کو وحی اس لیے نہیں کہتے کہ قرآن کو ہم وحی کہتے ہیں, لیکن یہ ہوتا وحی کی طرح ہی ہے. اس میں کشف ہوتا ہے,
ڈریمس میں باتیں کھلتی ہیں، الہام ہوتا ہے، القاء ہوتا ہے، اس کے پیچھے انٹیوشن ہوتی ہے. تو انٹیوشن وہ فیکلٹی ہے کہ جو صوفی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، اور یہ اس کی اہمیت کوئی نہیں جان سکتا جب تک کہ وہ خود صوفیوں کے حلقے میں نہیں آتا. نقشبندی صوفی تھے ادریس شاہ، انہوں نے ایک بار کہا کہ ایک بندہ تھا، وہ ایک مرشد کے پاس آیا اور وہ کہنے لگا کہ میں نے بہت پڑھا تصوف کے بارے میں، تو آخر میں پتہ چلا کہ بس ٹھیک ہے جہاں تک میں آ سکتا ہوں، آگے راستہ بند ہے. تو بہت لوگوں سے ملا، پہلے مجھے پتہ چلا کہ نہیں آگے کچھ چیز سمتھنگ از مسنگ، وہ نہیں ہے. تو جو مجھے راستہ بند ملتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بس اب اس کی اگلی صورت یہ ہے کہ تم آ کر ہمارے حلقے میں داخل ہو جاؤ. مطلب یہ کہ اب باتیں تمہیں آگے مشاہدے اور تجربے سے ملے گی، اور مشاہدے اور تجربے سے اس صورت نہیں مل سکتی ہے کہ تم آ کر ہمارے پاس بیٹھو، ہمارے حلقے میں آ جاؤ اور سیکھو. اور عجیب بات یہ ہے کہ جب تک کوئی اس حلقے میں آتا نہیں ہے اس وقت تک وہ تصوف کو سمجھ نہیں سکتا کہ یہ ایک نیا شعبہ ہے اسلام کا، اور حقیقت میں یہ روحانی تعلیم و تربیت کا شعبہ ہے. اور اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ وہ آدمی دنیا سے کٹ کر رہ جائے، بلکہ یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک صوفی کی جب تربیت ہو رہی ہوتی ہے تو وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس مقام تک جا پہنچتا ہے جہاں تک اس کی استعداد ہوتی ہے. پھر کہتے ہیں اس کا نزول ہوتا ہے کہ وہ پیچھے آتا ہے اور پھر اس کو لوگوں کے پاس آنا پڑتا ہے، اس سے کوئی نہ کوئی خدمت سپرد کر دی جاتی ہے. اب تم انسانوں کے اندر رہ کر ان کی خدمت کرو. اسی مقام کے بارے میں شیخ صاحب یہ فرمایا تھا کہ طریقت بجز خدمت خلق نیست، بتسبیح و سجادہ و دلق نیست. طریقت جو ہے، تصوف جو ہے، وہ کسی تسبیح اور یہ جو سجادہ مصلی اور یہ جو گلریزی پہلی یہ نہیں ہے، وہ تو خدمت خلق ہے، اور خدمت خلق انسانوں کے اندر رہ کر ہو جاتی ہے. تو ایسے جتنے بڑے صوفی ہیں، جو بڑے صوفی ہیں، وہ بڑے ایک مقام تک پہنچے، جب تیار ہو گئے تو پھر واپس ان کو لوٹایا گیا اور پھر ان کو کوئی خدمت سپرد کر دی جاتی، اور خدمت وہی سپرد کی جاتی ہے جس کے وہ اہل ہوتے ہیں. اور پھر وہ کام جو کر رہے ہوتے ہیں تو پھر کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، کوئی قانون کا رمضان ہوتا ہے، کوئی پروفیسر ہوتا ہے، جہاں بھی ہوتے ہیں وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ خدمت کا کام ہوتا ہے. اور وہ پھر وہ خدمت کا سطح وہ نہیں ہوتی کہ آدمی پیسے لیتا ہے یا کچھ اسے ہرس ہوتا ہے، بلکہ پھر وہ فی سبیل اللہ کام کرتا ہے، اسے کچھ میرے کیا کرنے کے اسے وہ کام کرنا ہے. تو اس طرح اب پیغمبر کو دیکھیں، پیغمبر بھی اس طرح نزول کرتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو دیکھیں کہ کہاں تو اللہ کے قریب پہنچے، کعبہ قوسین و ادنیٰ، اتنے قریب کہ 2 کمانوں کے فرق کا فاصلہ رہ گیا. اور جب واپس آئے تو نزول کا معارضہ اتنا ہی بڑا، کہتے جتنا بڑا عروج ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ نزول ہوتا ہے کہ پھر ابو لہب اور ابو جہل اور کفار مکہ کے ساتھ بات کرنی پڑی، ان کو سکھانا پڑا. اب بھی آ کر نبوت جو ہے وہ یہ ایک خدمت ہے، یہ خدمت بہت بڑا مرتبہ ہے جو نبی کو سونپا جاتا ہے، پھر وہ ولیوں کو سونپا جاتا ہے، پھر تمام ولیوں کے جو دوسرے لوگ ہیں ان کو سونپا جاتا ہے. اور تصوف میں بھی سب سے بڑا جو رتبہ ہے وہ استاد کا ہے، پھر وہ استاد بن کر بیٹھ جاتا ہے، وہ لوگوں کو گائیڈ کر سکتا ہے، وہ لوگوں کو خدا کی طرف لے جا سکتا ہے. تو یہ ایک ایسا شعبہ ہے تعلیم و تربیت کا جس کا متعلق وہی صوفی مرشد ادریس شاہ نے کہا ہے کہ پہلے جب کوئی آدمی تصوف میں آتا ہے تو وہ چونکہ اپنی خوشی سے آتا ہے تو ذکر اور ذکر کی گرمی اور ذوق اور شوق بہت خوش ہوتا ہے. کہتا ہے دس از اے پیریڈ آف انجوائمنٹ. کہتا
سیریس ہو کر کام کر رہا ہے. پھر وہ آخر میں کہتا ہے کہ آخری جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈپلوائمنٹ، جیسے ایک محاذ پر کھڑا ہے جہاں there is nothing but to do and die. کوئی وہ رسو پرست کی بات نہیں ہے، لیکن کام سے سونپا جاتا ہے اور وہ خود اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کام کیا ہے، خواہ وہ مرشد کے حیثیت سے کام کر رہا ہو، خواہ ایک عام آدمی کے حیثیت سے کام کر رہا ہو. تو جہاں سے کام کرنے کے لیے عطا کرتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ساری عمریں خلوت میں گزار دیتے ہیں، وہ الگ بات ہے. وہ پھر جیسے بھی ہوتے ہیں ان کی خلوت کا ضرورت ہوتی ہے، یا وہ غلامی کے اندر رہ کر بھی وہ ایسی بائٹ ہوتی ہے کہ وہ دور دور تک وہ پھیل جاتی ہے اور لوگوں کے اذہان کو متاثر کرنا شروع کر دیتی ہے. اس کو بعض اوقات ہم سپر نیچرل بات کہتے ہیں، لیکن اب تو سائیکالوجی ثابت ہوتا ہے کہ وائس نکلتی ہے. اب میں آپ کو مثال نہیں دیتا جو فزکس والوں کی میری پڑھی ہے، لیکن یہاں صوفیات کی عام بات ہے. کسی جگہ صوفی نے کہا کہ کسی بھی دور میں کسی عارف کا پیدا ہو جانا اس دور کی خوش بختی کا باعث ہے. ہاں لوگوں کو معلوم ہو جانا مطلب یہ کہ پھر بھی وہ لوگوں کو کسی نہ کسی شکل میں متاثر کرتے رہتے ہیں. تو اس طرح تعلیم و تربیت کا ایک شعبہ ہے جس میں لوگ کام کرنے والے پیدا ہوتے ہیں. شیخ عبدالقادر جیلانی کی خانقاہ سے کتاب لکھی گئی ہے. بڑے بڑے اس زمانے کے جرنیل نکلے، بڑے بڑے عالم نکلے، بڑے بڑے صوفی نکلے اور انہوں نے کام کیے. یہ کام کے لوگ ہوتے ہیں، یہ تاریخ بدل دیتی ہے، یہ تاریخ بدلنے بڑا کام کرتے ہیں. میں نے ایک کتاب لکھی ہے رول آف صوفیز، اس میں نے ایک لکھا صوفیز ایز لیڈرز کہ وہ کس طرح کام کرتے ہیں، کیسے ہوتا ہے. تو خیر یہ مطالعے کی بات ہے. اب میں نے ابتدائی طور پر کچھ باتیں آپ سے کہی ہیں، بہت سی باتیں میں چھوڑ گیا ہوں گا. تو اگر کچھ باتیں آپ سے مکالمہ ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہوگی. تو آپ نے اگر کوئی پوچھنا ہو تو میں حاضر ہوں. لیکن تھوڑا سا صاف کر کے بات کیجیے تاکہ میں سنوں تو مجھے سمجھ آ جائے. ورنہ رجیبہ بیٹھی ہے مجھے سننے کی مجھے بتاتی رہے گی. نظم اقبال کی 3-4 شعر ہیں، وہ سناؤں گا، اس سے آپ سے جواب دوں گا. ان کی نظم ہے فقر. ایک فقر سکھاتا ہے فیاض کو تکشیری، ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری، ایک فقر سے مٹی میں خاصیت اکسیری، ایک فقر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری، ایک فقر ہے شبیری اس فقر میں ہے میری، میراث مسلمانی سرمایہ شبیر. تو یہ جو باطن اور خارج کے درمیان جو فاصلہ ہے ہو جاتا ہے یا مختلف ہو جاتا ہے یا ایک ہے، یہ ذرا اس نظم کے حوالے میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقر فخری اور فقر مندی، کہ فقر میرا فخر ہے اور فخر مجھ سے ہے، فخر مجھ سے ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ ایک فخر وہ ہوتا ہے کہ جو آدمی کو عمل سکھاتا ہے اور اللہ کے قریب لے جاتا ہے. ایک فخر وہ ہوتا ہے فکر مفدی مکب، تو وہ آدمی کا سر جھکا دیتا ہے. ایک فخر بالکل عاجزی میں آدمی کو درماندہ کر دیتا ہے اور ایک فخر جو ہے وہ عمل سکھاتا ہے. تو بس یہ ایک وہاں پر ایک روایت ہم تک پہنچی. اب صوفیوں نے جب اس پر غور کیا تو اس کو وہ عمل میں لے آئے اور عمل میں یوں لائے کہ جتنے بھی صوفی یا جتنے بھی ولی تھے انہیں کسی نہ کسی حد تک فقیری کا ایک جذبہ پیدا ہو گیا اور فقر ان کی ایک خصوصیت ہوگی، بنیادی خصوصیت ہوگی. اور وہ کیا تھی؟ وہ یہ ہوا کہ وہ اللہ پر اتنا بھروسہ کرنے لگے کہ انہوں نے ترک کا راستہ اختیار کیا اور پھر یہ دیکھا کہ کیا جب ہم ایسی دنیاوی بہت سی باتیں جن کو بہت ضروری سمجھتے ہیں ان کو چھوڑ دیں
اور ایک بلند مقصد کے لیے ہم سرگرم عمل ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ اب مثلا یہ میں نے ایک کتاب ترجمہ کی ہے، کلوڈ داس، ایک فرینچ مصنفہ ہے جنہوں نے عربی پر کتاب لکھی ہے. تو کہتے ہیں شیخ الاکبر محی الدین عربی جب وہ ان پر کوئی بات کھلی اور انہوں نے فقیری کا رستہ یا تصوف کا راستہ اختیار کیا تو ایک خاص جذبے کے تحت وہ اپنے والد کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں اب ہر چیز جتنی بھی آپ کی تھی وہ میں ختم کرنا چاہتا ہوں. تو کہتے ہیں میں نے ہر چیز جتنی میرے پاس تھی ادھر ادھر، کہتے میں کہاں کروں؟ تو نے کہا ٹھیک ہے تم میرے حوالے کرو. کہتے میں ساری اپنے والد کے حوالے کر دی. اور اس کے بعد آپ حیران ہوں گے کہ جب میں نے شیخ الاکبر کی زندگی اس میں دیکھی کتاب میں جیسے کلوڈ داس سے لکھا ہے تو وہ ایسی زندگی ہے کہ پھر انہوں نے دنیاوی اسباب ہی چھوڑ دی. خیر انہوں تو عربی جیسا ابھی تو کوئی پیدا ہوتا ہے، لیکن ان کا یقین دیکھیے آپ کہ وہ پھر کبھی انہوں نے کوئی روزی کا ذریعہ اختیار ہی نہیں کیا، بالکل عربے کا چھوڑ دیا. جو کچھ کہیں سے کوئی مل گیا اس پر گزارا کیا. اور کبھی کسی کے ساری زندگی میں کبھی وہ نذرانوں پر وہ سارا ہوتا رہا. اور پھر جو انہوں نے کام کیا وہ تو پھر بہت ہی بڑا کام کیا. ان کو شیخ الاکبر کہا گیا. ان کی 300-400 کتابیں ہیں جو اس وقت بھی ملتی ہیں اور جنہیں اپنے زمانے میں خاتم الاولیاء کا لقب اختیار کیا یا ان کو کہا گیا کہ تم خاتم الاولیاء ہو. تو اتنے بڑے آدمی بنے، لیکن اس کو فقیری کہتے ہیں. فقیری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے آدمی بالکل ایسے رہ جائے جیسے ہر وقت وہ اللہ کے در پر ایک محتاج کی حیثیت سے بیٹھا ہے. اور جب آدمی وہاں بیٹھ جائے تو پھر ظاہر ہے اللہ کی رحمت بروکار آتی ہے اور پھر وہ اس کو اپنے ہلکے میں لے لیتی ہے اور پھر ساتھ ہو لیتی ہے. پھر جب وہ چلتے ہیں تو اللہ کی رحمت ان کے ساتھ چلتی ہے. اب اگلی بات فقر کا جہاں تک تعلق ہے تصوف میں کچھ یہ اس سے پہلے یہ پچھلی صدی اس سے پہلے عام طور پر لوگ اپنے لیے صوفی کا لفظ استعمال کرتے رہے. یا پھر صوفی کے لیے ایک لقب جو ہوتا تھا ولی کا استعمال کرتے رہے. یا پھر یہ تھا کہ معرفت کی تکمیل میں عارف کہتے رہے لوگوں کو. تو یہ مختلف قسم کے القاب رہے اور نام رہا. لیکن حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک پہنچتے تصوف کو انہوں نے بالکل چھوڑ دیا. تصوف اس وقت کچھ ایسا بھی ہو چکا تھا کہ یہ ایک قسم کا نظریات کا گورا دھندا بن چکا تھا. بہت سی پیسے آ رہی تھی جو فلسفے میں بھی ہوتی تھی اور پھر صوفیوں نے بھی شروع کر دی. مثلا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بات کرنے لگے، وہ اسماء و صفات کے بارے میں کرنے لگے، اس میں کرامات شامل ہو گئی، اس میں پھر اور کئی پیسے شامل ہو گئے اور کئی پیسے شامل ہوتے رہے. اور پھر ایک خلقائی نظام آ گیا. اس نظام میں تو آدمی بالکل وہ ایسا ہو گیا کہ بعض بات لوگ نظام جو اس کے نظام کے دلدادہ ہوئے وہ خانقاہ کے اندر ہی بیٹھ گئے اور وہی انہیں مزہ آنے لگا. اور وہی تو یہ وہ خانقاہ ایک قسم کا عاجز اور درماندہ لوگوں کی پناہ گاہ بن کے رہے گی. اور اس میں سب سے بڑی زد جو پڑی انہوں نے ایسے ایسے عقائد بھی اختیار کیے کہ جو ان کے عمل کو ختم کر دیتے تھے، جو عمل کی طرف سے وہ بالکل بے بہرا ہو گئے. سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کا کہ تو ایک اتنی بات ہے انہوں نے تعریف کی ہے تصوف کی. یہ نہیں ہے کہ تصوف کو چھوڑی، لیکن انہوں نے فقر کا استعمال کیا. تمام ان کا جو نظام ہے وہ فقر کا نظام ہے. اور اپنے لیے جو انہوں نے کہا یہ کہا کہ میں ان چند سلطان فقر ارواح میں سے ہوں کہ جو اٹرنلی جب آئیں تو وہ اپنے ساتھ وہ اپنے پیچھے پرسپیکٹو سے اللہ تعالیٰ کے نور سے جدا ہو کر آئے. تو انہوں نے جن 7 آدمیوں کا ذکر کیا کہ جو سلطان فقر ارواح میں سے ہیں ان میں سے ایک وہ خود بھی تھے. تو لوگوں نے ان
ہوتی کہ نہیں، ان میں تسخیر و تصرف کا مادہ بھی ہونا چاہیے، تسخیر و تصرف کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے. اور یہ بات نہیں کہ تسخیر و تصرف کو اس قسم کا ہو جس میں کوئی بندوق اٹھا لی جائے، تلوار اٹھا لی جائے یا ڈنڈا اٹھا دیا جائے، نہ یہ بات نہیں، بلکہ وہ نگاہ کا تصرف، توجہ سے تصرف، علم سے تصرف. اس طرح کے لوگوں نے مختلف راستے اختیار کیے. جب کہیں قربانی کا موقع آیا تو امام حسین کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ فخر جو ہے وہ یہ شبیری فخر ہے. لیکن یاد رکھیے ہر ایک حسین نہیں ہو سکتا، حسین تو مبعوث ہوتا ہے. ایسے لوگ اب ہر ایک آدمی آ جائے کہ میں امام حسین کی جگہ پر کھڑا ہو جاتا، نہیں، ایسا نہیں ہوتا. یا روحانی طور پر حسین اتنا بڑا یہ رتبہ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اس لوگوں کو محفوظ کرتا ہے. لیکن خیر یہ ایک تقریب بن گئی. اب یہ فخر ایسا ہو گیا جس کو ساری یعنی اسلامی امت میں بلکہ تمام دنیا میں قیامت تک کے لیے دلیل بن گیا. تو اس طرح کر کے یہ دوسری اور جو باتیں فخر کی بیان کی ہے، علامہ اقبال نے اصل میں دیکھا، پھر لمبی بات ہو جائے گی. علامہ اقبال نے دیکھا کہ یہ خانقاہی نظام جس میں کہ ایک مرشد بیٹھا ہوتا تھا اور وہ دوسرے اس کے خلیفے بیٹھے ہوتے تھے اور وہ ذکر کر رہے ہوتے تھے، اور بالآخر یہ ایک ایسی جگہ بن گئی کہ جو بالکل بے عملی کی تعلیم میں تھی کہ کوئی واضح نہیں بیٹھے رہو واضح کرو اور ذکر بس ذکر کرتے رہو. یہ اور باہر دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کو چھوڑ دو. نہیں، یہ علامہ اقبال نے کہا یہ تو کوئی تصوف نہیں ہے. تصوف تو وہ تھا کہ جس میں حرکت تھی، اس میں عمل تھا، جس میں سرگرمی تھی، وہ بات تو نہیں ہے. اور اس طرح کر کے ایک قبل بات سلطان نے فرمایا، یہ جو فرماتے میں سلطان صاحب یہ کہہ رہا ہوں، انہوں نے فرمایا کہ سجادہ نشین سے ایک آزاد فقیر اچھا ہوتا ہے جو سچی بات کو کہہ سکتا ہے. سجادہ فقیر کو تو درجات کی بات کرنی پڑتی ہے کہ وہ فقیر بنا کدھر کی بات کرے گا، غلط کی بات کرے گا، سچی بات نہیں کہہ سکے. تو اس لیے اس قسم کی باتیں پیدا ہو گئی تھی. سجادہ نشین بن گئے، خلیفے بن گئے اور کھا پی رہے. اور کیا کہا تھا وہ جس نے زاہوں کے تصرف میں خوابوں کے نشے میں، یہ تو وہ بات تھے، وہ تو جو پہلے صوفی تھے انہوں نے تو دنیا بدل کر رکھی تھی، انہوں نے لوگوں کے قلوب بدل ڈالے تھے. تو علامہ اقبال پھر اس طرف آئے اور وہ بار بار لوگوں کو یہی کہتے رہے، اپنی تعلیم یہی تھی کہ اصل اس تو عمل. تو اس طرح کی بات تھی جو وہ کر رہی تھی. اور سوال کرنا، ہم اگر تصوف کی خانقاہی روایت کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مخصوص کتب تصوف ایسی ہیں جن کا، جیسا کہ حضرت بابا فرید کے ہاں عوارف کا درس دیا جاتا تھا، حضرت شیخ فخر الدین عراقی نے صدر الدین کنوی سے شیخ اکبر کی کئی کتب خطاً پڑھی، اور اس کے علاوہ بھی کشف المحجوب، عوارف المعارف اور دیگر کئی کتب، خاص طور پہ حضرت مولانا روم کی مثنوی مانوی. تو آپ کا چونکہ میں سمجھتا ہوں تخصص ہے حضرت سلطان باہو کے حوالے سے، ان کے احوال و تعلیمات کے حوالے سے، تو حضرت سلطان باہو کی ایسی کون سی کتب ہیں جو خانقاہوں میں جن کا درس دیا جاتا رہا یا دیا جانا چاہیے، اس متعلق آپ کچھ فرمائیں. یوں تو مطلب ساری ہی میں سمجھتا ہوں، لیکن جو مخصوص اگر کوئی پوچھے حضرت سلطان باہو کی کچھ چند کتب تو اس متعلق آپ فرمائیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ صوفیاء کے درسی نصاب میں یہ شامل ہونی چاہیے. کہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب ڈھنگ تھا کہ انہوں نے اپنے زمانے میں اپنے آپ کو بہت چھپا کر رکھا، بہت چھپا کر رکھا، اور اس طرح سے چھپا کے رکھا کہ وہ ایک زمانے میں تمام زندہ ولیوں اور صوفیوں اور مرشدوں تک پہنچے. کہتا 30 سال تک میں مرشدوں کی تلاش میں رہا ہوں. تلاش سے مراد یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی اس کے لیے تربیت کی چاہتے تھے، وہ تو بال سے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ کیا کوئی اس کیلیبر کا مرشد ہے کہ جو جس کو وہ کہیں کہ ہاں یہ مرشد ہے. ان کو اپنے زمانے میں کوئی ایسا
مرشد جس جیسا وہ دیکھ رہے تھے بہت سے مرشد، لیکن ایسا مرشد وہ کوئی نہ جان سکے۔ پھر انہوں نے کہا کہ پھر میں 30 سال سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ کوئی مجھے ایسا خلیفہ ملے، ایک ایسا شاگرد ملے جس کو میں وہ فیض دے سکوں اور اسے پہنچا سکوں، کہتے ایسا بھی کوئی نہیں ملا۔ تو لیکن اپنے دور میں وہ صرف ان علاقوں میں جو یہ سرائکی ایریاز تھے، جو سندھ کی طرف تھے، بلوچستان کی طرف تھے، ان میں پھرتے رہے، کیونکہ دوسرے علاقوں میں جو دلی کی طرف تھے یا شمالی ہندوستان کی طرف بدام نہیں تھی، تو ان میں وہ پھرتے رہے۔ لیکن یہ سیدھے سادے لوگ تھے جن کے درمیان پھرتے رہے اور ان کے درمیان کتابیں لکھتے رہے، ان کو کتابیں لوگوں کو تصنیف کر کے وہیں دیتے رہے۔ اور ایک طریقہ سلطان محمد نے یہ اختیار کیا کہ کتابیں نقل کرو، تو وہ اپنی کتاب کو کسی کو دیتے تھے تو ان کو کہتے نقل کر کے رکھو، جو اپنی بہت سے مخطوطے ان کی کتابوں کے مل رہے ہیں۔ تو اب تک ان کی کوئی میرے خیال 32-33 کتابیں تو سامنے ملتی ہیں، ترجمے بھی سب کے ہو چکے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ سلطان العارفین کا جو فیض ہے وہ کس طریقے سے جاری ہے۔ انہوں نے خود فرمایا کہ اگر کسی کو زندہ مرشد نہ ملے تو میری کتابیں اور میری قبر وہ زندہ مرشد کا کام دے گی، اور میری کتابوں کو کوئی تکرار پڑھے، یعنی بار بار پڑھے۔ اور قبر کی بات عجیب بات ہے، یہاں ایک تو یہ سلطان العارفین کے جو عقیدہ تھا وہ یہ تھا کہ قبر سے بھی، کسی ولی کی قبر سے بھی فیض پہنچتا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ اہل قبر سے مدد پاؤ۔ یہ ہمارے یہاں علماء میں اور صوفیاء میں یا فقہاء میں اور صوفیاء میں کچھ یہ اختلاف بھی ہوا کہ بعض فقہاء نے کہا کہ نہیں، قبر سے کوئی آدمی کو فیض نہیں پہنچتا، بس ختم، جو مر گیا سو مر گیا، اس کے اعمال اس کے ساتھ ختم ہو گئے۔ لیکن صوفیاء کا یہ تجربہ تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، صوفیاء کی روحانیت زندہ رہتی ہے، اب اسے تھوڑا فرق ہے، وہ ان کے جسمانی صورت جیسی بھی ہے وہ قبر میں ہے، لیکن ان کی روحانیت زندہ رہتی ہے اور وہ روحانیت کام کرتے رہتی ہے، اور اس کی روحانیت سے فیض بھی پہنچتا ہے۔ ہر وہ آدمی جو کسی کی قبر پر جا کر توجہ کرتا ہے یا بیٹھ جاتا ہے تو اس کو فیض ملتا ہے، اس کو گائیڈنس ملتی ہے۔ تو اس طرح سے سلطان محمد نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں نام فقیر تہمدہ واہو قبر جنازی جیوے ہو، قبر کی صورت یہ کہ ان کے مرنے کے بعد بھی ان کی روحانیت کا فیض جاری ہے، ان کی روحانیت زندہ ہے، جو آدمی آئے گا تو وہ فیض پائے گا، اور لوگ جانتے ہیں۔ اور خود حضرت سلطان محمد کے جو فیض تھا، جو اثر فیض تھا، وہ ویسی طریقہ تھا کہ خود انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست اور حضرت علی اور حضرت غوث العظم سے فیض پایا، اور انہیں کو کہا کہ دست بیعت کا تمہارا مصطفیٰ ورد خود خان دست تمہارا مجتبیٰ، یہ کہا کہ میں نے براہ راست اور رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اور آگے کہتے ہیں شد اجازت پاؤنگاز مصطفیٰ ہر طرح کرتے بخود پہلے خدا، یہ خود مجھے رسول اللہ نے بیعت کیا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ اب لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے کام کرو۔ اب یہ کہ سلطان باہو کی بات جو قبر کی بات ہے وہ تو الگ ہے، لیکن جو کتابوں کی بات ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جو کتابیں لکھنی شروع کی، میں نے ترجمے تو کم کیے، 2-3 کا انگلش کے کچھ کیا، فارسی کا دیوان ان کا، یا پنجابی کا انگلش میں ترجمہ کر دیا، اور جائے شرح ابیات باہو لکھی تو اس میں ترجمہ کر کے اس کے اردو میں ترجمہ کیا، تو ترجمے میں نے کم کی، 2-3 اکثر کر کے یہ 4، لیکن باقی میں سلطان باہو کی تعلیمات کو لکھتا رہا، اور اس طرح لکھتا رہا ان کی کتابوں سے اخذ کر کے کہ وہ لوگ اس کو اپنی زندگی کے ساتھ ریلیونٹ سمجھیں، اور اس میں وہ اگر اس کو اپنے عمل میں لائیں تو اس کو آسانی ہو۔ اس میں بات یہ تھی کہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے ساری کتابیں فارسی میں لکھی، اور فارسی کا جب اردو میں بھی ترجمہ کیا جائے تو تب بھی وہ اصل جو ان کا اسلوب ہے وہ قائم رہتا ہے،
اور پھر سلطان عارفین نے جس طرح اپنے آپ کو پوشیدہ رکھا. ایک عجیب بات یہ کہ انہوں نے جو میتھڈ استعمال کیا اپنے اس میں کتابوں میں اپنے لکھنے کا جو اسلوب اختیار کیا اسے انگلش میں کہتے ہیں اسکیٹرڈ میتھڈ. میری بکھیر کی بات ابھی ایک بات کر رہے ہیں تو دوسری بات شروع کر دی, تیسری بات شروع کر دی, اس طرح ایک درجۂ نظر آ رہا ہے. اب آپ کو چننا پڑے گا کہ کون سی بات کہاں پلیس کرے, کس طرح کرے. تو یہ ایک قسم کی جو چننے والی بات تھی جس کہتے ہیں اسکیٹرڈ میتھڈ انگلش میں. تو اس میں جب آدمی پڑھتا ہے تو وہ ان کا اسلوب ہی الگ ہے. میں عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ پورے فارسی نثر میں صوفیاء کی فارسی نثر کی کتابوں میں سب سے الگ اسلوب سلطان باہو اللہ علیہ کا. دوسرے آپ 2 سطریں پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سلطان باہو اللہ کا ہے, یہ سلطان باہو اللہ علیہ کا نہیں. تو اس میں ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ جو آدمی ایسے ہی پڑھتا ہے کہ اچھا جی وہ تذکرہ لے لیا جائے, اس کی سب کچھ نہیں آتا. یہاں پوری کمٹمنٹ کے ساتھ اگر آدمی آئے اور وہ سلطان باہو کی وہ اپنی جو ان کی روحانیت ہے اس سے بھی کہیں مستفید ہونے کا ارادہ کرے تو پھر وہ اس پر کھلتی ہے وہ کتاب. تو ایسی کتابیں جو مشکل کتابیں ہوتی ہیں جن میں مذہبی کتابیں ہیں, جیسے فلسفے کے لوگوں کی کتابیں ہیں, وہ ایک بار نہیں کھلتی. ان کتابوں کو بار بار پڑھنا پڑتا ہے. یہ ہمیں طریقہ آتا ہی نہیں ہے. آج کل ہم اتنے عادی ہو گئے تو چھوڑو جی کون پڑھے اس کو. تو یہ کتابیں بار بار انہوں نے کہا تکرار پڑھے تو اس پھر یہ کھلتی ہیں. اور یہ بعض لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ یار تمہیں تو شاید چن لیا گیا ہے کہ تم یہ سلطان صاحب کی خدمت نہیں کر رہے ہو. یہ خاص طور پر ان کے اولاد کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ سلطان العارفین ہر ایک پر ہرگز نہیں کھلتے جب تک کہ کوئی نہایت نیک نیتی کے ساتھ ان کی کتابیں نہ پڑھے, اس وقت تک نہیں کھلے. میں وہ جو میرے روحانی تاریخ تھے تو ایک بار پتہ نہیں کیا ہوا تو وہ آئے تو میں نے کہا آج کل کیا کر رہے ہو. میں نے کہا سلطان باہو صاحب کی کتابیں پڑھو. سب شروع کر رہا تھا. کہتے ہیں سلطان باہو صاحب کی کتابیں وضو کر کے پڑھا تھا. آپ حیران ہوں گے کہ میں نے جب پہلی کتاب آواز و مقامات لکھی تو اس وقت میں نے اسی وقت شاید انہوں نے کہا تھا کہ میں نے وہ پوری کتاب باوضو ہو کر لکھی. اور بعد میں جب ایک بار آئے تو میں نے کہا آپ یہ باوضو کی میں نہیں کر سکتا, میں نہیں چھوڑ بس اب ہو گیا ایک بار ہو گئے. لہٰذا یہ تھا کہ ایک بار جب پہلی بار آپ تو کم سے کم کچھ ارادے کے ساتھ آؤ, کچھ نیک نیتی کے ساتھ آ جاؤ, کچھ طہارت کے ساتھ آؤ. اور یہ طہارت صرف قلبی نہیں ہوگی, یہ طہارت عملی طور پر بھی ہوگی اور ذہنی طور پر بھی بلکہ ہوگی. تو اس طرح کتابیں پڑھیں. آپ کتابوں کے وہ ایک کتاب اس میں وہ 4 ورق کی ہے, وہ رسالہ روحی ہے اور وہ ان کی الہامی کتاب ہے, یعنی ڈیوائن انسپائریشن کے تحت وہ کتاب لکھی گئی. اور اس میں ان کی پورا یعنی وہ کہتے ہیں میٹافزیکل ڈاکٹرین ہے. بابا جب جاوید کی طبیعتی عقائد کا ایک بالکل ایک فارمولہ ہے, 4 صفحوں میں وہ بیان کیے گئے. اب اس کو اتنا مشکل ہے کہ اس کی سب سے پہلے کچھ شرح لکھی تھی فقیر محمد صاحب نے ان کو ذکر کیا, مظہر الاسرار, لیکن وہ پرانی طرز کی تھی. پھر میں نے وہ لکھی, پھر وہ کتاب بن گئی. تو وہ ایک رسالہ روحی کی شرح ہے کہ جو شرح سے وہ سمجھی جا سکتی ہے, ویسے وہ سمجھی نہیں جا سکتی, لیکن کچھ لوگ اسے وظیفے کے طور پہ پڑھتے ہیں عربی میں. میں نے اس کو وہ ایک انٹرنیٹ پر وہ موجود ہے کہ پڑھ کر سنایا بھی تھی. سلطان ارشد صاحب تھے ہمارے اور مجھ سے سلطان صاحب نے کہا کہ تم اس کا ایک بناؤ, تو ہم اس کو ریکارڈ کرتے ہیں. تو اس کا وہ مل رہی ہے کہ میں نے پڑھ کر وہ سنائی اور ساتھ اس کے بھی بتایا کہ یہ کیسے اس پر عمل کیا جائے. تو وہ کچھ کتابیں ہیں جو اس طرح پڑھی جاتی ہیں. اب آپ ایک بات کی جو ہے عیسائی تمہید ہے اسے ٹھیک ہے. آپ نے پوچھا کہ کون سی کتابیں. سلطان عارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے جو پہلی نسلیں تھیں, مطلب 7-8 کی نسل اب چل رہی ہے, 11 اب تک آ گئی ہوئی 11
وہ پہلے جو تھے، تو ان کے سے جو پہلے حج سلطان غلام نصیر صاحب آپ کے نام تھے، تو انہوں نے ان کے زمانے تک وہ کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے بتایا کہ وہ کتاب نور الہدا، یہ کتاب نور الہدا ہے، اور عین الفخر، یہ دو کتابیں صاحبزادوں کو درسی طور پر پڑھائی جاتی تھی، یعنی ان کے اس میں گھروں میں ان کے اقادیق رکھے جاتے تھے. تو اس کے بعد وہ جن لوگوں نے مرشد بننا ہوتا تھا ان کو وہ کتابیں دو پڑھاتے تھے، اور وہ دو کتابیں بڑی اہم ہیں، کیونکہ باقی کتابیں عین الفخر جو ہے وہ بالکل اس طرح جس طرح کہ آج کل کے دور میں ایک ترتیب سے کتاب چلتی ہے، وہ آسان ہے. نور الہدا بھی اس طرح ہے. تو یہ دو کتابیں خاص طور پر پڑھی جاتی تھی. لیکن یہ بھی آپ خود بھی پڑھ لیں گے، لیکن کچھ تصوف کا مطالعہ ہونا چاہیے، کچھ پہلے اصطلاحات آپ کو معلوم ہونا چاہیے جسے ٹرمینالوجی کہتے ہیں، کیونکہ ہر علم کی اپنی لینگویج ہوتی ہے. فزکس کی لینگویج، کیمسٹری کی لینگویج، زولوجی کی، باٹنی کی، بیولوجی کی لینگویج، فلاسفی کی لینگویج، یہ الگ لینگویجز ہیں، بلکہ آج کل پولیٹیکل سائنس کی لینگویج. تو اس طرح آپ کو کچھ تصوف کی لینگویج کا علم ہونا چاہیے. اور باقی آپ پڑھیں انشاءاللہ، یہ کتابیں خود اپنے آپ کے سامنے کھلتی چلی جائیں گی. تو یہ دو بنیادی کتابیں جو پڑھنی چاہیے. بہت سوال سے امٹ رہا ہے تو اس کے راستے میں کچھ حائل نہ ہو، لیکن تنگی وقت حائل ہے، اور چونکہ یہ آفیشیل ٹائم بھی ہے، تو میں سب سے آخر میں گزارش کروں گا اظہار تشکر کے لیے پروفیسر ڈاکٹر نجیبہ عارف صاحبہ، صدر نشین اکادمی ادبیات پاکستان کو، کہ وہ اپنے خیالات و تاثرات کا اظہار. اور آپ کا تعلق جس روایت سے ہے وہ روایت ہم سب کے لیے بہت محترم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا تعلق جس علاقے سے ہے وہ علاقہ ذاتی طور پر میرے لیے بہت عزیز اور قریب ہے. اور خوشی اور مسرت کی بات میری ذاتی حیثیت سے یہ بھی ہے کہ جوہر آباد سے تعلق رکھنے والی بہت سی شخصیات یہاں موجود ہیں. جناب رائے ریاض صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، اگر جن کا تعلق بنیادی طور پر جھنگ سے ہے، لیکن جوہر آباد سے جن کا بہت گہرا رشتہ ہے، اور اسی حوالے سے میرے ساتھ بھی میری بھی ان سے نیاز مندی ہے. اور فروخ صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، مجھے ابھی معلوم ہوا جناب جوہر نظامی صاحب کے صاحبزادے ہیں. جوہر نظامی صاحب جوہر آباد کی ایک بہت ہی اہم تہذیبی شخصیت تھے اور شناخت تھے جوہر آباد کی. اس کے ساتھ ساتھ حمدانی صاحب کا تعلق جس گاؤں سے ہے، جس علاقے سے ہے، وادی سون سے کیسر سے، وہ وادی میرے لیے ایک روحانی وطن کی حیثیت رکھتی ہے. تو وہ جو کسی نے کہا تھا، بالکل ٹھیک کہا تھا، بتنے دیا ٹھنڈیاں چھاواں، تو وہ ٹھنڈی چھاؤں آج مجھے یہاں محسوس ہو رہی ہے. میرے لیے ذاتی طور پر بہت ہی مسرت کا اور بہت ہی یادگار لمحہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی شخصیت سے کے پاس بیٹھنا اور ان کی گفتگو سننا جن کے بارے میں بجا طور پر میں یہ کہہ سکتی ہوں، کم از کم اپنی ذاتی سطح پر، مجھے یقین ہے آپ سب بھی اس کی تائید کریں گے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے احترام میں سر جھکتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے احترام میں سر کے ساتھ ساتھ دل بھی جھکتا ہے. حمدانی صاحب میرے لیے انہیں شخصیات میں سے ہیں، اور جو انہوں نے زندگی بھر کارنامے سر انجام دیے ہیں، علمی حوالے سے، ادبی حوالے سے، تصوف کے حوالے سے، وہ سب کارنامے اور وہ سب اہم کام ایک طرف، اور ان کی ذاتی طور پر ان کی شخصیت کی جو ارتقائی صورت ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایسی ہے کہ ابھی انہوں نے تصرفات کی بات کی، تو مجھے تو اس محفل میں بھی ان کے تصرفات محسوس ہو رہے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے ایک بجلی سی بھر دی ہے، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے. پھر ان کا زندگی بھر کا کام جس طرح حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادے کے چشم و چراغ ہمارے درمیان موجود ہیں. ان کی برکات سے بھی ہم مستفید ہوتے رہتے ہیں، اور ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ اکادمی ادبیات میں ان کی آمد اور ان کی کارکردگی نے کیسے یہاں پر ایک مثبت اور پرنور فضا قائم کر دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں حمدانی صاحب کی باتوں کے بعد اب کچھ کہنا تو میرے لیے ممکن نہیں رہا. میں صرف اور صرف اپنی اس مسرت کا اظہار کرنا چاہتی ہوں کہ آج وہ ہمارے درمیان تشریف لائے. یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو شہرت خود تلاش کرتی ہے. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو شہرت کی تلاش میں نکلتے ہیں. ابھی ہم ان کی گفتگو سے بھی آپ سب کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جتنے شہیر
لوگ اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں ہمارے عہد میں اردو کے حوالے سے، ان میں سے بیشتر لوگوں کو میں نے ان کا قائل اور نیاز مند پایا ہے۔ خورشید رضوی صاحب ہوں، معین نظامی صاحب ہوں، ہمارے جسٹس جواد خواجہ صاحب ہوں، وہ سب کے سب ان سے اکتساب فیض کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی اپنے لیے کوئی شہرت تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ شہرت کا لفظ بڑا ایک عجیب سا، لوگ اس سے بے نیاز ہو کر رخ موڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، ان کے پاس آ جاتا ہے۔ نصف کی کتابیں جو تقریباً 50 کے قریب کتابیں اور رسائل اب تک شائع ہو چکے ہیں، بہت اہم لوگوں سے ان کے روابط رہے ہیں، اپنے زمانے کے اہم ترین علمی اور ادبی لوگوں سے جو نہ صرف پاکستان سے تعلق رکھتے تھے، پاکستان سے باہر بھی، جیسا انہوں نے ذکر کیا، میں شامل کی، ساتھ ان کا بہت گہرا تعلق رہا اور ان کی نظموں کے بہت خوبصورت تراجم بھی انہوں نے کیے ہیں جو کتابی صورت میں شائع ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے عہد کے تمام ادبی مشاہیر سے، جس میں احمد ندیم جو مختلف گروہوں سے تعلق رکھتے تھے، خواہ احمد ندیم قاسمی ہوں یا وزیر اعلیٰ ہوں، دونوں کے ساتھ ان کا تعلق رہا اور ان کی کئی یادیں ان کے ذہن میں موجود ہیں۔ کاش ہمارے پاس زیادہ وقت ہوتا تو ہم ان سے بہت سی باتیں سنتے، خاص طور پر ان لوگوں کے بارے میں بھی جو ان کے ذہن میں محفوظ ہیں، لیکن میں اس وقت کی کمی کے باعث بہت تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں اپنے ممدوح کا، جناب سید احمد سعید حمدانی صاحب کا۔ بہت مشکل سے یہ ہمارے ہاتھ لگے ہیں، بہت عرصے سے ہم ان سے درخواست کر رہے تھے کہ آپ کبھی تشریف لائیں اور ہمارے ساتھ ایک نشست کریں۔ اب بھی بہت کم وقت ملا، ہمیں کل ہی معلوم ہوا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں، تو ہم اس نشست کا ان کے شایان شان اہتمام نہیں کر سکے، لیکن بہرحال ہماری یہ خواہش تھی کہ ایک چھوٹی سی نشست ہی صحیح، ایک یادگار نشست ضرور ان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ہم سر آپ کے تہہ دل سے ممنون ہیں، اس کے ساتھ ساتھ رائے ریاض صاحب کے بھی ممنون ہیں، جناب علی اصغر سمر صاحب تشریف لائے، فروخ راگر صاحب، اور آپ سب احباب ڈاکٹر ارشد محمود ناشاد صاحب، سمد حمدانی صاحب، اور آپ سب احباب جو یہاں تشریف لائے ہیں، آپ سب کی آمد کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں اور اس بات پر بہت نازاں ہوں کہ آج آپ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ بہت شکریہ۔ ماشاء اللہ۔